نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ جنگ بندی مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ خوشی ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں نے پاکستان پر اعتماد کیا ہے۔ چین نے بھی ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان کے کردار کی حمایت کی ہے۔ پاکستان کی امن کوششوں کو سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایران سے امریکہ اور اسرائیل کی جنگ سے متعلق اسلام آباد میں ہوئے 4 ملکی وزرائے خارجہ اجلاس پر میڈیا کو بتایا کہ سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کے ساتھ علاقائی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ مہمان وزرائے خارجہ کو مذاکرات کے امکانات پر بریفنگ دی گئی۔ وزرائے خارجہ نے اتفاق کیا ہے کہ جنگ کسی کے فائدے میں نہیں ہے، اسے جلد ختم ہونا چاہیے۔ مسائل کا حل بات چیت اور سفارتکاری میں ہی ہے۔ UN چارٹر کے مطابق تمام ملکوں کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے۔ وزرائے خارجہ نے چاروں ممالک کے درمیان تعاون مزید آگے بڑھانے پر بھی بات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات میں وزیر اعظم نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ مشترکہ امن کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے سعودی وزیر خارجہ کو امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ موجودہ بحران میں سعودی عرب کے غیر معمولی تحمل کو سراہا۔ وزیر اعظم ترک وزیر خارجہ حکان فیدان اور مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے بھی ملے۔ معزز مہمانوں کو پاکستان کی سفارتی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ زور دیا کہ ایران سمیت کئی برادر مسلم ممالک میں جاری کشیدگی کے باعث قیمتی جانوں، معیشت اور املاک کا بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ اس کشیدگی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ وزیر اعظم سے ملنے والے وزرائے خارجہ نے پاکستان کے تعمیری اور مثبت کردار کو سراہا۔ ملاقاتوں میں اسحاق ڈار اور مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک سمیت دیگر حکام بھی شریک رہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آبنائے حرمت سے پاکستانی پرچم بردار مزید 20 جہازوں کو گزرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ روزانہ 2 جہاز آبنائے حرمز عبور کریں گے۔ ایران کا یہ اقدام خوشائند اور تعمیری ہے، جس کی تعریف ہونی چاہیے۔ یہ پیش رفت خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کا پیش خیمہ ہے۔ یہ مثبت اعلان امن کی جانب ایک اہم قدم ہے جو اجتماعی کوششوں کو مضبوط کرے گا۔ مذاکرات، سفارتکاری اور اعتماد سازی ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہیں۔ امریکی صدر نے اسحاق ڈار کا ایکس پر بیان ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر ری پوسٹ کر دیا۔ بلوم برگ کے مطابق خلیج فارس سے ایک سعودی تیل بردار جہاز پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکہ نے ایران کے ساحلی علاقوں بشمول خارق جزیرے پر زمینی کارروائی کی تیاری کر لی ہے۔ ایران سے جنگ کے لیے مزید 2 بحری جہاز جارج ایچ.ڈبلیو. بش اور USS ٹریپولی مشرق وسطیٰ پہنچ گئے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق صدر ٹرمپ زمینی فوج کی تعیناتی کی منظوری دیں گے یا نہیں، یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے کہا ہے کہ ایرانی فوج امریکی زمینی فوج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ مذاکرات کے پیغامات بھیجنے اور دوسری طرف زمینی حملے کی خفیہ تیاری پر ٹرمپ پر تنقید۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ آبنائے حرمز کے اطراف کے پانیوں پر مکمل قبضہ ہے۔ امریکی فوج نشانے پر آئی تو میزائل سسٹم سے نشانہ بنائیں گے۔ ایران کے خلاف امریکی جارحیت اور قبضے کا نتیجہ امریکی فوجیوں کی ذلت آمیز قید ہوگی۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے خبردار کر دیا۔ کہا، امریکی صدر ٹرمپ نے کئی بار ایران کو زمینی کارروائی اور خلیج فارس کے جزائر پر قبضے کی دھمکی دی۔ ایسی کوئی بھی کوشش ہوئی تو امریکی کمانڈروں اور فوجیوں کو خلیج فارس کی شارک مچھلیوں کی خوراک بنا دیا جائے گا۔ ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ صدر ٹرمپ صرف طاقت کی زبان ہی سمجھتے ہیں۔ ٹرمپ امریکہ، یورپ اور خصوصاً ایشیائی ممالک کو بڑا نقصان پہنچا چکے ہیں۔ دہشت گرد تنظیم موساد کے دباؤ میں آ کر نتن یاہو کے ہاتھوں مہرہ بننے والے ٹرمپ دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے صدر ہیں۔ وہ اپنے غیر مستحکم خیالات اور بیانات کی وجہ سے قابل اعتماد نہیں ہیں۔ ایران کے رہبر معظم آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی نے
ایران جنگ کی مخالفت پر عراقی عوام اور عراقی مذہبی قیادت سے اظہار تشکر کیا ہے۔ ایرانی رہنما نے اپنے پیغام میں جارحیت کے خلاف ایران کی حمایت کرنے پر عراقی عوام اور مذہبی قیادت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایران عراق کے درمیان قریبی تعاون اور ہم آہنگی کو اجاگر کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق رہبر معظم کا پیغام عراق میں ایرانی سفیر محمد کاظم نے عراق کی مجلس الاعلی الاسلامی تک پہنچایا۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے، تہران میں قطر کے نیوز چینل کی عمارت پر اسرائیلی حملہ۔ عرب ٹی وی کے مطابق اسرائیلی حملے میں ٹی وی چینل کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد براہ راست نشریات معطل ہو گئیں۔ عمارت کو شدید نقصان پہنچا، کئی افراد زخمی ہو گئے۔ خوزستان صوبے میں پانی کی فراہمی کے مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ شیراز اور صوبہ گیلان کے قصبے پر امریکہ اور اسرائیلی فضائی حملوں میں 2 افراد شہید اور 5 زخمی ہوئے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی یونیورسٹیوں پر حملوں کے بعد خطے میں امریکی یا اسرائیلی یونیورسٹیاں جائز ہدف ہیں۔ 28 مارچ کے حملوں میں 500 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل پر ایران کے جوابی حملے، جنوبی اسرائیل میں ایرانی میزائل گرنے سے فیکٹریوں میں آگ لگ گئی، فضا میں کالا دھواں پھیل گیا۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیلی شہر حیفا میں ایروسپیس کمپلیکس، اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر اینڈ ریڈار سینٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ پر ایندھن کے ذخیروں پر بھی ایران کا حملہ۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے جھڑپوں میں ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کر دی، کہا کہ 2 مارچ سے اب تک جنوبی اسرائیل میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر یمن سے حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کے دوسرے روز بھی اسرائیل پر میزائل اور ڈرون سے حملے۔ مقبوضہ عرب علاقوں میں صہیونی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انصار اللہ اور حزب اللہ نے اسرائیل پر ایرانی حملوں کے ساتھ ہی حملہ کیا۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایران کے میزائل حملے میں امریکی سرویلنس طیارے E-3 کی تباہی کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ حملے میں کئی دیگر جہاز بھی نشانہ بنے۔ سابق امریکی جنرلز کا کہنا ہے کہ E-3 کی تباہی سے امریکہ کی خلیج فارس پر نگرانی متاثر ہوگی۔ آج قطر پر ایران سے متعدد ڈرون حملے کیے گئے۔ قطری وزارت دفاع نے کہا کہ ایران کی طرف سے کیے گئے تمام ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ ادھر کویت میں ایرانی حملے میں 10 کویتی فوجی زخمی، فوجی کیمپ کو نقصان پہنچا۔ متحدہ عرب امارات کی فضائی دفاعی نظام نے ایران کی طرف سے داغے گئے 16 بیلسٹک میزائلز اور 42 ڈرونز کو ناکارہ بنا دیا۔ ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اردن میں امریکی فوجی اڈوں کو ڈرون حملے سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ مارچ کو ایرانی بندرگاہ پر اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہونے والے کراچی کے نوجوان کے اہل خانہ کا حکومت سے یاسر کی میت فوری واپس لانے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ 6 روز گزرنے کے باوجود یاسر کی میت پاکستان منتقل نہیں کی جا سکی۔ ماڑی پور کا رہائشی 26 سالہ یاسر بندر عباس پر ملازم تھا۔ اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ کے کرپشن الزامات پر وزیر اعظم نیتن یاہو کی معافی کی درخواست وزارت انصاف کو واپس بھجوا دی۔ صدر نے درخواست پر فیصلے کے لیے مزید مواد طلب کر لیا۔ دوسری جانب امریکہ کے ریپبلکن انفلوئنسر ٹکر کارلسن نے نیتن یاہو کی کرپشن سے متعلق دستاویزی فلم اپنے چینل پر جاری کر دی۔ یہ فلم نیتن یاہو کی کرپشن سے متعلق اسرائیلی پولیس تفتیش کی 1000 ٹیپس پر مشتمل ہے۔ فلم اسرائیل میں بین ہے۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کے حملے میں شہید خاتون صحافی فاطمہ فتمینی نے ان کے بھائی محمد فتونی اور ان کے ساتھی علی شعیب کو آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں رقت آمیز مناظر دیکھے گئے۔ شرکاء نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ اسرائیلی فضائیہ نے میزائل حملے میں ان کی گاڑی کو گزشتہ روز نشانہ بنایا تھا۔ شہید خاتون صحافی فاطمہ فتونی نے آخری رپورٹ اسرائیلی فوج پر حزب اللہ کے حملے کی دی تھی، جس میں اسرائیلی فوج کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لبنان میں 2 مارچ سے ہونے والے اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1100 سے زیادہ ہو گئی۔ ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری پروگرام پر اجلاس۔ موٹر سائیکل سواروں اور رکشہ چلانے والوں کے لیے مجوزہ فیول سپورٹ پروگرام کی تیار ایپ پر وزیر اعظم کو بریفنگ۔
शहबाज शरीफ ने कहा कि सूबाई हुकूमतें मोटरसाइकिल रिक्शा मालिकान को रजिस्ट्रेशन अपने नाम कराने के लिए सहूलत फराहम करें ताकि उन्हें हुकूमती रिलीफ से फ़ायदा मिल सके। हुकूमती फैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मकदार मौजूद है। हालिया सूरत हाल में तेल की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने 125 अरब रुपए दिए। वफाकी हुकूमत ने यह रकम मुख्तलिफ बचतों और तरक्याती बजट में कटौती करके दी है। IMF की नज़रसानी कामयाब रही, मुस्बत नताइज और इस्लाहात सही रास्ते पर हैं। वजारत ख़जाना का एलामिया के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर 21.7 अरब डॉलर हो गए, जो साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल 33 हफ्तों से इजाफा हो रहा है। आबना हुर्मुज़ तक रसाई में तोसी से शिपिंग के शोबे में इस्तेहकाम आ रहा है। फ्यूल सिक्योरिटी में बेहतरी है। पाकिस्तान के पास 4 हफ्तों के लिए तेल मौजूद है। तजारती रास्तों की बेहतरी के साथ बंदरगाहें तवज्जो हासिल कर रही हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में शरह नमू डबल डिजिट से हो रही है। 50 करोड़ डॉलर से जायद में 5G नीलामी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में नुमाया सरमायाकारी है। पाकिस्तानी शहरियों की बैरून मुल्क मौजूद दौलत वापस लाने पर गौर। हुकूमती ज़राए के मुताबिक रोशन डिजिटल स्कीम में रकम वापस लाने के लिए गौर किया जा रहा है। मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों को रोशन डिजिटल अकाउंट में सरमायाकारी की इजाज़त दिए जाने का इम्कान है। इस स्कीम में सिर्फ बैरून मुल्क पाकिस्तानी सरमायाकारी कर सकते हैं। इस वक्त मशरक़ वस्ता और यूरोप में पाकिस्तानियों की तकरीबन 20 अरब डॉलर मौजूद हैं। ये रकम 2018 और 2019 में एमनेस्टी स्कीम में ज़ाहिर की गई, मगर पाकिस्तान मुंतकिल ना हुई। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों की वजह से पाकिस्तान अपनी दौलत किसी महफूज मुल्क मुंतकिल करना चाह रहे हैं। बादशाहत जंग और इमिग्रेशन एजेंट नामंजूर। अमरीका में सदर ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर नो किंग्स मुजाहिरे। ईरान के खिलाफ जंग फौरी रोकने का मुतालबा। मुंतज़मीन के एदाद शुमार के मुताबिक 3000 शहरों में मुजाहिरों में कम अज़ कम 80 लाख अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरों की कॉल देने वाले अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने मिनेसोटा में मुजाहिरे के शुरका से खिताब किया। कहा कि वियतनाम और इराक जंग की तरह आज अमरीकियों से ईरान के खिलाफ जंग पर भी झूठ बोला जा रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म की शुरू की गई जंग के लिए सदर ट्रंप पूरी दुनिया को बहरान से दोचार कर रहे हैं। इसराइल को अमरीकी टैक्स दहिंदगान के पैसों से असलहे की फराहमी रोकी जाए। अमरीका में बादशाहत की कोई गुंजाइश नहीं। ट्रंप की आमरीत को मुस्तरद करते हैं। दीगर अरबपति अफराद को ना कहते हैं। अमरीकी रुकन कांग्रेस अल्हान उमर ने कहा कि ट्रंप ने अमरीकी जमहूरियत को कमज़ोर कर दिया। हॉलीवुड अदाकार रॉबर्ट डिनेरो ने कहा कि सदर ट्रंप अपने गलत काम कांग्रेस और अमले की मिलीभगत के बगैर नहीं कर सकते। गुलकार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने एहतजाजी गीत गाकर मजमे को मजीद गरमा दिया। सैन फ्रांसिस्को में ट्रंप को अब जाना होगा का इंसानी खाका बनाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। वाशिंगटन DC में मुजाहिरीन का फौजी अड्डे की जानिब मार्च। फौजी अड्डे में ट्रंप के सीनियर हुकाम रहते हैं। ईरान पर जंग के खिलाफ अमरीका के अलावा दुनिया भर में मुजाहिरीन की नो किंग्स रैलियां और मुजाहिरे। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। बरतानिया, यूनान, इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया में मुजाहिरीन के ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारे। जंग रोकने का मुतालबा। जंग मुसल्लत करने और नफरत की सियासत करने वालों के खिलाफ लंदन में रैलियां। दाएं बाजू की नफरत वाली सियासत के खिलाफ टुगेदर अलायंस और फ़लस्तीन कोलिजन की रैलियों में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। रैलियों को बड़ी ट्रेड यूनियन यूनिसन और यूनाइट के अलावा मिनिस्ट्री इंटरनेशनल की हिमायत भी हासिल रही। रैली में सियासतदानों के अलावा शोबिस की अहम शख्सियात भी शरीक हुई। ट्रफालगर स्क्वायर और व्हाइट हॉल में बड़ी स्क्रीन्स नस्ब की गईं। रैली के शुरका ने कहा कि उनका मकसद तकसीम करने वालों की सियासत को रद्द करना है। ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर हमलों में बड़े पैमाने पर नुकसानात के बाद इसराइल में जंग मुखालिफ मुजाहिरे। इसराइली शहरियों का जंग बंद करने का मुतालबा। तल अवीव में 1500 इसराइलियों की जंग के खिलाफ एहतजाजी रैली। इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों का मुजाहिरीन पर तशद्दुद। इसराइली पुलिस ने जंग मुखालिफ बैनर्स और पोस्टर्स फाड़ दिए। 18 अफराद गिरफ्तार। ईरान ने एटमी हथियारों के अदम फैलाव के माहदे NPT से अलहदा होने पर गौर शुरू कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इक़दाम का मकसद IAEA के मानकारों के भेस में अमरीका और इसराइल को ईरान की मजीद जासूसी से रोकना है। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के एटमी बिजली घरों पर हमले किए जा रहे हैं और IAEA इसकी मुखालफत और मजम्मत तक नहीं कर रही।
ترکی کی خفیہ سروس کے سربراہ ابراہیم قالن نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ دراصل ایک ایسی علاقائی جنگ کی بنیاد ڈال رہی ہے جو اشروں جاری رہے گی۔ خلیجی ممالک پر ایران کا حملہ ناقابل قبول، مگر یہ بھی نہ بھولیں کہ جنگ شروع کس نے کی۔ قالن نے قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کی بھی تعریف کی، بولے کہ ترکی پاکستانی پہلکاری سمیت مذاکرات کی سفارتی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ روس کا 1 اپریل سے پیٹرول کی برآمدات پر مکمل پابندی کا اعلان، توانائی بحران سنگین ہونے کا خدشہ۔ اس سے پہلے روسی سرکاری نیوز ایجنسی نے ابتدائی طور پر 31 جولائی 2026 تک پیٹرول کی برآمدات پر پابندی کی خبر دی تھی۔ روس ملک کی ضروریات پوری کرنے اور بڑھتی قیمتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے متعدد بار پیٹرول اور ڈیزل کی برآمدات پر پابندی عائد کر چکا ہے۔ گوادر پورٹ پر پہلا ٹرانس شپمنٹ جہاز لنگر انداز۔ پورٹ حکام کے مطابق جہاز پر مشینری اور دیگر سامان موجود ہے۔ 2 دن بعد ایک اور جہاز لنگر انداز ہوگا۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور محمد جنید انوار نے کہا کہ گوادر بندرگاہ علاقائی کشیدگی کے دوران محفوظ بحری مرکز کے طور پر ابھر رہی ہے۔ عالمی شپنگ لائنز محفوظ متبادل کے طور پر گوادر کا رخ کرنے لگی ہیں۔ گوادر پورٹ بلو اکانومی اور علاقائی تجارت میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور سمیت خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش۔ بلوچستان کے شمال مشرقی اضلاع چمن، زیارت، لورالائی، قلعہ سیف اللہ، پشین سمیت دیگر علاقوں میں موسلا دھار بارش اور شدید ژالہ باری۔ پہاڑی ندی نالوں میں سیلابی صورتحال، بین الضلعی سڑکوں پر پھسلن سے ٹریفک متاثر۔ غیر معمولی ژالہ باری سے زرعی شعبے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ لورالائی میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق۔ پنجاب، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش۔ بنوں میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 6 افراد جاں بحق اور 35 سے زائد زخمی ہو گئے۔ تادو ماڈل کرمنل کورٹ میں ارباب چانڈیو کے والد، دادا اور چچا کے قتل کیس کا محفوظ فیصلہ آج سنا دیا جائے گا۔ کیس کی سماعت کے دوران پولیس کی جانب سے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ ڈی ایس پی سمیت 450 پولیس اہلکاروں کو سیکیورٹی پر مامور کر دیا گیا۔ کیس کی مدعی ارباب چانڈیو کے گھر پر بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ 8 سال پرانے مقدمے میں 2 ارکان سندھ اسمبلی سمیت 8 ملزمان نامزد ہیں، جن میں 4 ملزمان جیل میں اور 4 ضمانت پر ہیں۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد میں میڈیکل طالبات سے ڈکیتی کرنے والے 3 ملزمان گرفتار۔ ایس ایس پی ایسٹ کے مطابق ڈکیت گروہ نے جامعہ کی طالبات سے بس میں لوٹ مار کی۔ فوٹیجز کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کیا اور لائنز ایریا سے گرفتار کیا گیا۔ تینوں ملزمان اس سے پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ لاہور کے لیڈی ویلنگٹن اسپتال میں دوران آپریشن ویڈیو بنانے والے 5 ڈاکٹرز کی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ فوری طور پر ختم کر دی گئی۔ صوبائی وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق نے کہا ہے کہ اسپتال میں ڈسپلن کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ مریضوں کے بلا تعطل علاج و معالجے کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں سے نقصانات کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کرنے کا الزام۔ برطانوی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 70 برطانوی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار افراد کو 10 برس تک قید کا سامنا ہو سکتا ہے۔ گرفتار افراد میں برطانیہ کے سیاح، امارات میں مقیم شہری اور جہازوں کا عملہ شامل ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بعض افراد گرفتار کیے گئے جن کو ضمانت پر رہا کیا گیا، تاہم پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے۔ اماراتی قانون کے تحت بعض تصاویر کو وصول کرنا بھی جرم ہے۔ اسرائیل نے مقبوضہ بیت المقدس میں لاطینی کارڈنل کو ہولی چرچ میں داخلے سے روک دیا۔ کارڈنل پیر باتیستا پام سنڈے کی دعائیہ تقریب کے لیے ہولی چرچ جا رہے تھے۔ اسرائیلی پولیس نے کارڈنل پیر اور کیتھولک چرچ کے سرپرست پادری فرانسسکو لیلپو کو چرچ میں جانے سے روکا۔ کیتھولک چرچ کا اسرائیلی پولیس کے اقدام پر مذمتی بیان جاری، کہا کہ کئی صدیوں میں پہلی بار ہوا کہ ہولی چرچ کے سربراہان کو پام سنڈے کی دعائیہ تقریب سے روکا گیا۔ اسرائیلی اقدام سے دنیا بھر کے اربوں لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اٹلی نے اسرائیلی اقدام کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ روم میں اسرائیلی سفیر کو احتجاج ریکارڈ کرایا۔ فرانس کے صدر میکرون کی بھی مذمت، کہا مقبوضہ بیت المقدس میں تمام مذاہب کے لیے آزادانہ عبادات کو یقینی بنایا جائے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کہا کہ اسرائیلی اقدام صرف مسیحیوں کے لیے نہیں بلکہ مذہبی آزادی کا احترام کرنے والی کسی بھی کمیونٹی کے لیے ایک جرم ہے۔ ایران جنگ شروع کرنے کے بعد سے اسرائیل نے مقبوضہ بیت المقدس میں مذہبی مقامات کو بند کر رکھا ہے۔
कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो का सेंट पीटर्स स्क्वायर में पाम संडे की दुआया तकरीब से खिताब। पोप लियो की जंग के जवाब के लिए मजहब का इस्तेमाल करने की मजम्मत। कहा कि अमन के बादशाह ईसा जंग को मुस्तरद करते हैं। जीसस को कोई भी जंग का जवाब बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान जंग के फरीक रहनुमा जंगी इक़दामात को मजहब के नाम पर जायज़ करार देने की कोशिश करते रहते हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने भी ईरान जंग को ईसाई कौम की अपने दुश्मनों को शिकस्त देने की कोशिश के तौर पर बयान किया। बहरीन ने अपनी समंदरी हदूद में मैरीटाइम कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। बहरीनी वज़ारत दाखिला के मुताबिक बहरीन की समंदरी हदूद में शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक कर्फ्यू नाफिज होगा। कर्फ्यू का मकसद ईरानी जारहियत के पेश नज़र बहरीनी साहिलों की सिक्योरिटी मज़ीद मजबूत बनाना और समंदर में जाने वालों और समंदरी अमले की हिफाजत को यकीनी बनाना है। बरतानिया के डर्बी सिटी सेंटर में कार की टक्कर से 7 अफराद जख्मी। खतरनाक ड्राइविंग, लोगों को जख्मी करने और इक़दाम कत्ल के इल्ज़ाम में भारतीय शहरी गिरफ्तार। PSL में रिवायती हरीफों के दरमियान टकराव में लाहौर कलंदर्स को धचका। सनसनीखेज मुकाबले में कराची किंग्स ने 4 विकेट से हरा दिया। मैच का फैसला आखिरी ओवर में हुआ। इवेंट में आज आराम का दिन है। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। हैदराबाद किंग्समैन के ओपनर साइम अयूब का कहना है कि नई टीम में जिस तरह के माहौल की तवक्को थी उससे बेहतर है। टीम के कप्तान और कोच ऑस्ट्रेलवी हैं, इसलिए माइंडसेट अटैकिंग क्रिकेट खेलने का बना हुआ है। मैनेजमेंट ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और हर शोबे में जारहाना अंदाज डालने की कोशिश की है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में साइम अयूब ने कहा कि ये उनका बैट पिच नहीं बल्कि उनके लिए एक चैलेंज है। बांग्लादेश के नौजवान बैटर परवेज हुसैन ने कहा है कि PSL में फास्ट बॉलिंग का मेयार बहुत अच्छा है। नेट पर शाहीन अफरीदी और हारिस रोफ जैसे फास्ट बॉलर्स को खेलना बहुत अच्छा है, करियर के लिए अच्छा रहेगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में परवेज हुसैन ने कहा कि इवेंट में तमाशाइयों को मिस कर रहे हैं। वो चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलने के लिए पुरजोश हैं। आलमी नंबर 1 बेलारूस की अरियाना सबलेंका ने मियामी ओपन टेनिस टाइटल जीत लिया। फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को 3 सेट के मुकाबले में शिकस्त। सबलेंका एक ही सीजन में इंडियन वेल्स और मियामी ओपन टाइटल जीतकर सनशाइन डबल करने वाली 5वीं विमेन प्लेयर बन गईं। सुजुका सिटी में होने वाली जापान फार्मूला 1 19 साल के अतालवी ड्राइवर किमी एंटोनेली ने जीत ली। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में बर्तरी हासिल करने वाले फार्मूला 1 की तारीख के सबसे कम उम्र ड्राइवर भी बन गए। रेस में दूसरी पोजीशन ऑस्कर पियास्ट्री की रही। लेक्रिक का तीसरा नंबर रहा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ डर्बी पाकिस्तान जुपिटर ने जीत ली। 2400 मीटर रेस में सदर बे ने दूसरी और हॉल रोड ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान डर्बी वीकेंड फेस्टिवल के आखिरी रोज होने वाली दीगर रेसों में कप रेस में एडन क्वीन ने पहली पोजीशन हासिल की। स्प्रिंग कप में टाइगर ऑफ सुल्तान फाते रहा। तारिक अजीज मेमोरियल कप में किस्मत ने फतह हासिल की। और अदाकार शान शाहिद की एक्शन फिल्म बुल्ला की कामयाबी का सफर जारी। फिल्म का रिलीज के पहले हफ्ते में मजमूई तौर पर 15 करोड़ 29 लाख रुपए का बिजनेस। दूसरे हफ्ते में भी सिनेमा घरों में फिल्म बिनों का रश। बुल्ला को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है।